السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے مریم علیہ السلام اور ان کو جو بشارت دی گئی ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ایک ریکیپ۔ مریم علیہ السلام ہیکل میں مناسٹسزم کی زندگی گزار رہی تھی، گوشہ نشینی کی، رہبانیت کی، خانقاہیت کی۔ تو اس میں جب ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایز اے نن میری تو شادی نہیں ہوگی تو بچہ کیسے ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ان کو یہ کہا گیا کالا کذالک، ایسے ہی جیسے ہوتا ہے لوگوں کے ہاں ایسے ہی ہوگا نیچرلی۔ تو اس میں تو ظاہر ہے پھر ان کی شادی بھی آ گئی اور وہ بیولوجیکل پروسیس سارا آ گیا اس کے اندر۔ تو اب چونکہ وہ ذہنی طور پر تو یہ سوچ رہی تھی کہ ایز اے نن میری شادی نہیں ہوگی تو بچہ کیسے ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ جو سابقہ آیت نمبر 47 اس کے اندر ان کا بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں تو بچہ کیسے ہوگا۔ تو اس سے آپ کو ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں ابھی مریم علیہ السلام اپنے حجرہ میں تھیں، ہیکل میں تھیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تو نن ہوں، میری شادی نہیں ہو سکتی تو بچہ کیسے ہوگا۔ یہ اس دور کی بات ہے، ابھی ان کی نہ شادی ہوئی ہے نہ بچہ ہوا ہے، یہ بشارت کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اسی بشارت میں یہ بھی چیز تھی کہ ہیکل کی طرف سے جتنی بھی ننز تھیں ان کو یہ ڈرایا گیا تھا کہ تم نے ہیکل سے باہر نہیں نکلنا، اگر تم باہر نکلو گی یا شادی کرو گی تو تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گی، اگر تمہارا کوئی بچہ ہوا تو وہ فوت ہو جائے گا، اگر وہ فوت نہ بھی ہوا تو وہ بچہ بہرا، گونگا، اندھا، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو یہ خوف بٹھایا گیا تھا۔ پھر جو لوگ ہیکل کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے ان کو کروسیفائی بھی کر دیتے تھے، یعنی صلیب پر چڑھا دیتے تھے، اذیت ناک موت مارتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، یہ خوف بھی تھا، عقائد کا خوف بھی تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو اب اس حالت میں ان کو یہ جب بشارت دی گئی تو ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ جو ہیکل کی طرف سے تمہیں عقائد دیے گئے ہیں جو سراسر سپرسٹیشنز پر مبنی ہیں، مذہبی توہمات پر مبنی ہیں کہ بچہ اگر پیدا ہوا تو وہ مر جائے گا، یا وہ کم از کم یہ ہوگا کہ وہ بہرا، گونگا، اندھا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ ان کو تسلی دی گئی کہ نہیں، کہ بچہ زندہ و سلامت ہوگا، صحت مند اور توانا ہوگا، وہ بہرا، گونگا نہیں ہوگا، اندھا نہیں ہوگا، وہ دیکھتا ہوگا، سنتا ہوگا، اور گود سے ہی جب تمہاری گود میں ہوگا تو وہ بات کرتا ہوگا۔ اور وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ کلام کرنا سے مراد کیا ہے، مہد کے اندر کلام کرنا کیا تھا، جیسے بچے بولتے ہیں، باہر آتے ہی روتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا وہ ان کی نظر ٹکتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں تو جیسے ہم ان کو بلاتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اور کچھ دنوں کے ہو جاتے ہیں یا مہینے کے تو بچے آگے سے وہ کہکا لگاتا ہے، مسکراتا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی پھر بولنے لگ جاتا ہے، ماں، پا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دودھ، دودو یا اس طرح کے الفاظ بولنے لگ جاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، یہ ساری چیزیں، ہنستا ہے، روتا ہے، یہ سارا انٹریکشن کرنا ہے۔ آپ بچے کو بلائیں تو بچہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، یہ انٹریکشن ہو گیا۔ آپ بچے کے ساتھ آپ مسکرا کر بات کریں وہ بھی مسکرائے گا، آپ کہکا لگائیں وہ بھی کہکا لگائے گا، یہ چیزیں ہیں نا۔ تو آپ اس کو اگر غصے سے جھڑکیں گے تو بچہ رونے لگ جائے گا، تو یہ آپ سے انٹریکشن ہی کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں، پا، اس طرح کے الفاظ بھی بولنے لگ جاتا ہے، دودو، اس طرح کے الفاظ بھی بولنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ انٹریکشن ہے بچے کا۔ تو بتایا گیا کہ وہ بچہ بولتا ہوگا، جیسے یہ ہیکل والے کہہ رہے ہیں کہ وہ
اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ بہرا گونگا ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ مر جائے گا، کہہ رہا ہے کہ نہیں، پیچھے بتایا گیا کہ وہ اپنی طبعی عمر کو، پختہ عمر کو پہنچنے والا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی خدشات تھے مریم علیہ السلام کے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، قرآن کریم پہلے سے ہی ان کو ذہنی طور پر اطمینان دلا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی ان کے ذہن کے اندر یہ ڈر اور خوف جو بٹھائے گئے تو وہ دور کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی۔ اب یہ اس آیت کے اوپر ہم آتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ، اور اے مریم وہ اللہ اس تیرے بیٹے مسیح کو علم دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ، علم دے گا تیرے بیٹے کو۔ کس چیز کا علم دے گا؟ اب آگے 4 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، 4 چیزوں کا علم دے گا۔ کیا؟ پہلا الکتاب، پہلے نمبر پہ کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف، اس کا علم دے گا۔ دوسری چیز والحکمہ، اور حکمت کا علم دے گا۔ حکمت کیا ہے؟ یہ وہ والی حکمت نہیں جو انہوں نے طب نبوی بنائی، یعنی قرآن کریم کے الفاظ سے انہوں نے کھلواڑ کیا، یہ وہ والی حکمہ۔ حکمہ کا مطلب ہے وزڈم، انٹلیکٹ، کسی چیز کی ریزننگ کو سمجھنا، کسی چیز کی فلسفی کو جاننا، یہ حکمہ اس چیز کا علم دے گا۔ دانش جس کو آپ بولتے ہیں، بصیرت، تو یہ دے گا۔ یہ حکمہ کے اندر آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو بلڈ پریشر کی دوائی اور دل کے امراض، وہ جو کلیسٹرول ہو جائے تو اس کی دوائی، وہ والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ وہ طب نبوی جو انہوں نے بنائی، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہیں اور رسول کے نام منسوب کر، جیسے روایتیں بنائیں اور رسول کے نام منسوب کر دیں، ایسے انہوں نے یہ پھر طب نبوی بنائی اور وہ نسخے رسول سے منسوب کر دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے طبی نسخے دینے نہیں آئے تھے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حکمہ کون سی حکمہ؟ وزڈم، دانش، اس کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ تو 2 ہو گئی۔ تیسری التورات، یہ لفظ، تو التورات جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دا لا، ڈیوائن لا، اللہ کا لا جو اللہ اپنی کتاب میں دیتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر التورات یعنی دا لا، ڈیوائن لا، تو یہ دے گا اسے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر کیا آ رہا ہے؟ الانجیل، خوشخبریاں، دا ٹائڈنگز، یہ دے گا۔ تو یہ 4 چیزوں کا علم۔ اب یہ دیکھیں یہ 4 کتابیں نہیں ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جیسے ہی کہتے ہیں نا کہ ہر نبی کو 4 کتابیں مشہور کی ہوئی ہیں، تو یہاں پر کون سی 4 کتابیں آ رہی ہیں؟ وہ تو نہیں آ رہی جو مذہب بتا رہا ہے۔ اگر ان کو آپ کتابیں کہیں گے تو یہاں پر ایکچولی وہ کتابیں نہیں جو مذہب بتا رہا ہے۔ مذہب اور طریقے، جیسے اس نے طب نبوی بنائی ویسے انہوں نے 4 کتابیں بھی بنائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ انہوں نے بنائی۔ تمام انبیاء کو ایک ہی کتاب دی گئی۔ یہاں پر علوم کی بات کر رہا ہے، جو علم دے گا وہ کون سا علم دے گا؟ الکتاب کا، الحکمہ کا، التورات کا اور الانجیل کا۔ تو یہ 4 قسم کے علوم ہیں، اور میں نے ان کے میننگز بتائے کہ یہاں پر الکتاب سے مراد ہے دا کوڈ آف لائف، اور الحکمہ سے مراد ہے دا وزڈم، دا ریزننگ، دا فلسفی، اور اس طرح التورات اس سے کیا مراد ہے؟ دا ڈیوائن لا، اور الانجیل سے کیا مراد ہے؟ دا ڈیوائن ٹائڈنگز، جو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، کہ بشارتیں کہہ لیں آپ، بشارتیں بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ بشارتیں جو ہیں کہ یہ اچھا کام کرو گے تو اس کا یہ اجر ہوگا، یہ بشارتیں۔ تو یہ 4 چیزوں کے علوم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، یعنی دے گا، کیونکہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے۔ ابھی مریم علیہ السلام کو
تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا بیٹا زندہ و جاوید ہوگا، وہ بچپن سے ہی بولے گا، جیسے یہ ہیکل والے بتا رہے ہیں، عقائد دے رہے ہیں، بالکل یہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ بچپن سے ہی بولنے والا ہوگا اور آخر وقت تک بولے گا، اپنی طبعی عمر کو پورا کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ ظاہر ہے وہ تمہاری شادی کو ناجائز کہیں گے، تو اس لیے ان کے کسی بھی الزام کا اثر نہیں لینا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوگا، پیچھے آ چکا ہے، اس کے اوپر ہم کر چکے ہیں، ویڈیو کر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی جو مریم علیہ السلام ہیں ان کو ان کے بیٹے کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ اسے اللہ علم دے گا، کتاب کا، حکمہ کا، تورات کا، انجیل کا، 4 علوم دے گا، اور اس کے اندر آلموسٹ بیسک سارے علوم آ جاتے ہیں، یعنی جو انسانیت کی فلاح کے لیے، اس کی ڈائریکشن کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ سارے کے سارے علوم آئے۔ جب کوڈ آف لائف آ گیا تو زندگی کے تمام اس کے اندر قوانین آ گئے۔ حکمہ آ گیا تو پھر ان قوانین کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سمجھنا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا معاشرے میں، تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ معاشرے کے مسائل کو سمجھنا اور ان قوانین کی روح سے ان مسائل کا سلوشن نکالنا، تو یہ سارا حکمت کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح التورات، وہ جو قوانین ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی آ جاتے ہیں، ڈیوائن لا وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح الانجیل، یعنی وہ جو اس کام جو دین کو اختیار کرنا، دین کو ایڈاپٹ کرنا، یعنی صحیح راستے کے اوپر چلنا، صحیح نظام کی تشکیل کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، تو اس سلسلے میں جتنی بھی خوشخبریاں، بشارتیں، وہ بھی، تو یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے مریم اللہ تیرے بیٹے کو دے گا، اس کو نبی بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، یہ پیچھے آ چکا ہے۔ جب نبی بنا کر بھیجے گا تو 4 قسم کے یہ علوم بھی دے گا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ مریم علیہ السلام کے دل کو تسلی دی گئی ان بشارتوں کی روح سے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہیکل کے جو ظالمانہ قوانین ہیں ان کے خلاف تم نے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بچہ بولے گا نہیں، یا بچہ مر جائے گا، یا تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی، تم ہیکل سے باہر نہیں نکل سکتی، یا یہ جو انہوں نے عقائد دیے ہوئے ہیں کہ بچہ اگر ہوا تو بہرا، گونگا، اندھا ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے، اور آگے اگر یہ شادی کو ناجائز کیا کہ اگر بچے کے اوپر اور تم پر الزام لگاتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوگا، تو یہ بھی تم فکر نہ کرو، وہ صلاحیتوں کے جو مالک ہوتے ہیں، جو اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل افراد ہیں، وہ ان میں سے ہوگا، باصلاحیت ہوگا۔ اور پھر آگے کیا بتا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر اللہ اس کو بھیجے گا، اور اس کو پھر یہ 4 علوم دے گا، الکتاب، الحکمہ، التوراہ اور الانجیل، یہ 4 علوم دے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔